أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واصطنعتك لنفسي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين اسیروں کے مشکل کشا غوث آدم اسیروں کے مشکل کشا غوث آدم فقیروں کے حاجت روا غوث آدم مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم کا کہ بیٹے کے ہے نا خدا غوث عالم کہ بیٹے کے ہے نا خدا غوث عالم بہن میں پلسا ہوا ہے ہمارا سفینہ بہن میں پلسا ہوا ہے ہمارا سفینہ بچا غوث آدم بچا غوث آدم جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے
تو لاڈلا غوث اعظم، اسی کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ میرے مشکلوں کو بھی آسان کر دو، میرے مشکلوں کو بھی آسان کر دو، کہ آپ ہو مشکل کشا غوث اعظم، کہ ہو آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ سروں پر لیتے ہیں جیسے تاج والے، سروں پر لیتے ہیں جیسے تاج والے، تمہارا قدم ہے وہ یا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم، جہاں ہے تیرا نقش پا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کے حاصل اپنے دل کی، کہے کس سے جا کے حاصل اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد ہدیہ عقیدت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خدمت اقدس وچ دعا ہے۔ اس تو پہلے جو قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات تلاوت کیتیاں، اللہ تعالیٰ انہاں دا صحیح مفہوم بیان کر دی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے شان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر فضیلت والے کے اوپر ایک فضیلت والا ہے، ہر شان والے کے اوپر ایک شان والا ہے،
ہر عزت والے دے اوپر ایک عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مقدسہ دے مختصر دے جز دے وچ اس گل کی وضاحت فرما دیتی کہ اساں نے ہر شے دے درجات رکھے ہیں۔ دنیا دی کوئی بھی چیز ہے تسی اس نو اگر لے لو تو ہر چیز اچھی تو اچھی مل جائے گی، اچھی تو اچھی مل جائے گی، اس تو اچھی مل جائے گی، اس تو اچھی مل جائے گی۔ اسی طرح انساناں نو لے لو، انسان اچھے تو اچھے، خوبصورت تو خوبصورت مل جان گے۔ پھر علم دی بات آ گئی تو علم دے اعتبار دے نال بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عالم، بڑیاں تو بڑے علم والے تمہیں ملن گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فوقا کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ نے ہر علم والے دے اوتے ایک علم والا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام مخلوق دے نالوں انساناں نو زیادہ شان عطا کی ہے۔ جتنی بھی مخلوقاں نے ہر مخلوق تو زیادہ جو شان ملی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد کو ملی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر انساناں دے وچ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت عطا کی ہے وہ ایمان والیاں نو عطا کی ہے۔ ایمان والیاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے جو شان اور فضیلت عطا کی ہے وہ اولیاء کرام کو عطا کی ہے۔ اولیاء کرام نے پھر اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے نے، غوث، قطب، ابدال۔ پھر اس کے بعد تابعین دا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام دا مقام و مرتبہ ہے، اہل بیت کرام دا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام دے مقام و مرتبے رکھے ہیں۔ انبیاء کرام دی شاناں بھی ایک دوسرے تو زیادہ نے، ایک دوسرے تو زیادہ نے، لیکن اسی کسی نو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شان تھوڑی ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ سارے نبیاں تو زیادہ شان کندی ہے، اسی کہاں گے وہ ساڈا رسول آقا علیہ السلام ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں تو بعد اگر کوئی شان ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دی شان ہے، اللہ تعالیٰ دا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب نو مقام و مرتبے عطا کرنے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد صحابہ کرام علیہ رضوان، تابعین، اور اس بعد اولیاء کرام کا دور ہے۔ اولیاء کرام دے وچوں اگر کوئی پوچھے کہ تمام ولیاں تو زیادہ شان کیندا ہے تو بالاتفاق اسی کہاں گے کہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں تینوں اپنے واسطے بنایا ہے کہ تیرا مقصد میری ذات ہے۔ اس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی ذات ہے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے بنایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دے رہے کہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا سا اور بیل جا رہے سن، اور میں انہوں نے پیچھے پیچھے تو کچھ ہی دیر میں سفر کیتا ہے تو ایک بیل نے مڑ کے میرے وال ویکھیا اور میں نے کہا کہ اے عبد القادر کیا تینوں اس واسطے بنایا گیا ہے؟ فرمایا کہ تینوں اس واسطے نہیں بنایا گیا، تینوں تو اللہ نے اپنے واسطے بنایا ہے۔ تو آپ نو اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے بنایا سی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جنہیں ایمان لاندے نے اور ایمان لیان تو بعد پھر نیک اعمال کرتے نے، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں دے دلاں وچ محبوب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ ڈال دیتا ہے۔ اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت کیسے دلاں دے وچ پائی ہے کہ کوئی کس بھی مقام تے بیٹھا ہے وہ
وہ حضور غوث پاک دی 11ویں نو ضرور جانتا ہے۔ اور اگر تسی اس گل دے نال اتفاق کرو کہ اے جڑے ساڈے گاؤں والے لوگ ہوندے نے زیادہ تر عمل دے حساب دے نال پیچھے ہوندے نے، نماز روزے تو بہت پیچھے ہوندے نے، لیکن اس کے علاوہ اگر انہاں ویکھو کہ روزانہ یہ اپنا دودھ وغیرہ فروخت کرتے ہیں اور اپنے واسطے بہت گھٹ رکھتے ہیں، لیکن جس دن 11ویں شریف ہوئے جنہ بھی ہوئے انہاں کہنا کہ اسی یہ بیچنا نہیں، اسی اس کو تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے، یہ وہ پہچان ہے کہ جیڑی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں پا دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کا تسی بیچنا ہی نہیں جو مرضی ہو جائے۔ تو حالانکہ لالچ انسان کی ضرورت ہے، ساری خواہشات موجود نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کی ایسی محبت دلوں میں پائی ہے کہ اسی کنو جاہل تو جاہل بھی کہیے، ان پڑھ تو ان پڑھ بھی کہواں گے، لیکن ان دے دل دے وچ بھی حضور غوث پاک کا پیار موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کیتی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کا جو والد محترم نے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ولی ہیں، اور آپ کی جو والدہ محترمہ نے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑیاں ولیہ سن، سیدزادیاں بھی سن اور اللہ تعالیٰ دے ولی بھی سن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پاکیزہ لوگاں دے وچ پیدا فرمایا ہے، ایسے پاکیزہ گھرانے وچ آپ کو رکھیا ہے کہ آپ کے والد محترم ایک دفعہ بہت مجاہدہ ریاضت کر رہے ہیں اور بھوک لگی ہے، دریا کے کنارے نے دریا دے وچ ایک ویکھیا کہ ایک سیب لڑدا آ رہا ہے، اس نو بھوک دی شدت کی وجہ سے اٹھایا اور اس نو کھا لیا۔ کھان تو بعد خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں سی، پتہ نہیں کس کا ہے، میں کیوں کھا لیا ہے۔ تو جدھروں دریا کا پانی آ رہا سی اس طرف چل پے کہ اس کا جو مالک ہے میں اس سے کوئی دی معافی جا کے مانگا گا، میں معاف کراواں گا۔ اور جس وقت آپ پھر اس باغ میں پہنچے رہے تو مالک بھی اللہ تعالیٰ دا ولی سی، اس باغ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ دا ولی سی، سیدزادہ سی۔ جس وقت ملاقات ہوئی آن دی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں اس واسطے آیا ہاں، فرمایا کہ اگر اس واسطے آیا ہے تو پھر اس سے اتنا سستا نہیں معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے اس ولی نے اس ولی کو اپنے کول رکھنا سی، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں دی صحبت وچ ایک ایسی اولاد کو کہ اللہ تعالیٰ نے وہی ولی جنہ کو وہ سیب بخشان گئے نے، انہوں نے فرمایا کہ 12 سال تو میرے باپ کی خدمت کر، پھر سوچا گا، پھر سوچیا 12 سال گزر گئے نے، نہیں کیا کہ ایک سیب دے پیچھے 12 سال میں تیری مزدوری کراں، لیکن آپ نے خدمت کیتی ہے۔ 12 سال تو بعد انہوں نے کیا کہ تیری معافی دی ایک ہی شرط رہ گئی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے کہ جس دیاں اکھاں تو اس کو نظر نہیں آتا، نابینی ہے، زبان تو وہ گنگی ہے، کنا تو اس کو سنائی نہیں دیتا، ہاتھ نال پکڑ نہیں سکتی، پیر نال چل نہیں سکتی، اگر تو اس دے نال نکاح کر لویں تو میں تینوں معاف کر دینا۔ تو ایسی لاچار فرمایا کہ میری بیٹی ہے جو ہر دنیا دیا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس عطا کیتے نے انہاں دے کول محروم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں معافی لینی ہے، فرمایا کہ مینوں قبول ہے، عقد ہو گیا۔ عقد ہونے تو بعد جس وقت آپ گھر تشریف لے گئے نے تو کیا ویکھیا کہ وہ تو سیدزادی نے بالکل صحیح سلامت نے ڈر کے واپس آئے کہ میں شاید غلط گھر میں آ گیا، لیکن باہر وہ سیدزادہ کھڑا ہے۔ فرمایا اے ابو صالح پریشان نہ ہو، میری بیٹی نابینی اس واسطے ہے کسی غیر کو ویکھیا نہیں، سنائی اس واسطے نہیں دیتا کسی غیر کی آواز کے کن وچ نہیں پئی، گنگی اس واسطے ہے کسی غیر محرم دے نال گل نہیں کیتی، ہاتھ اس واسطے پاؤں کہ غلط چیز نو پکڑیا نہیں، غلط پاسے چل کے گئی نہیں۔ پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر اس سادات کرام کا ایک پاکیزہ گھر جوڑیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دے آمد دے اور آپ کی ولادت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے۔ اور
آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ سوئے نے خواب وچ ویکھیا، خواب آیا، خواب وچ ویکھیا آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب تشریف لائے نے اور فرمایا اے ابو صالح تین مبارک ہوئے، اللہ تعالیٰ تینوں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جڑا میرا بھی محبوب ہوئے گا، اللہ کا بھی محبوب ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ انہوں شان ایویں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اتنی شان عطا کرے گا جویں اللہ تعالیٰ انہوں ولیاں وچ کتباں وچ ایویں شان عطا کرے گا جویں اللہ نے مینوں نبیاں رسولاں وچ شان عطا کی ہے۔ اور آپ کی خوشخبری آقا علیہ السلام کے نال بہت زیادہ آپ کی مناسبت ہے کہ آقا علیہ السلام جس وقت اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر وچ آئے نے تو نبی آ کے مبارکہ دیندے رہے ہیں آپ کی والدہ محترمہ نو کہ آمنہ تین مبارک ہوئے کہ تو اللہ دے حبیب کی ماں بننے والی ہے۔ جس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ دے شکم اطہر چاہنے خود آقا علیہ السلام نے آ کے مبارکباد دیتی ہے، اور جس وقت پھر آپ کی ولادت ہوئی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اب قدرت نال ایسا ماحول ہے کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے ادو ہی رمضان کی ابتدا ہو گئی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت ولادت باسعادت ہوئی ہے تو ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہو گیا، لوگ پریشان ہیں کہ روزہ رکھیے یا نہ رکھیے، تو کسی نے پوچھا کہ روزہ رکھیے یا نہ رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ سادات کرام کا گھرانہ ہے، انہاں دے کولوں جا کے پوچھو، اگر وہ کہیں تو رکھ لو، اگر کہیں تو نہ رکھیا جائے۔ تو جس وقت آگے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو میرے بیٹے نے دودھ پی لیا تو پھر رمضان نہیں ہے، اور اگر دودھ نہ پیتا تو پھر رمضان ہوئے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نہ پیتا، آپ نے فرمایا کہ روزے رکھ لو، اپنی روزے کی نیت کر لو، میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیتا ہے، مطلب ہے کہ آج یکم رمضان ہے۔ تو کیسی اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی ہے کہ آئے نے آدھا ہی آپ نے روزہ رکھیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو آپ نے آدھا ہی سجدہ کیتا ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نے تو آپ نے آدھا ہی روزہ رکھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کیتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ مادر ذات ولی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی پیدا فرمایا ہے کہ آپ ولی مادر ذات ولی نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو واہبی ولایت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولی نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ولایت کا اس وقت پتا چلیا کہ جس وقت میں چھوٹا جیسا اور میں جس وقت مسجد جاتا سا، تو جس وقت میں مسجد جاتا سا تو لوگ فرشتے جڑے میرے نال ہوندے سن، فرشتے کہندے سن لوگوں کے سائڈ تے ہو جا، اللہ تعالیٰ دے ولی نو رستہ دیو، اللہ تعالیٰ دے ولی نو جگہ دیو۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں انہاں دی گفتگو سنی ہے تو میں نے پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میں ولایت عطا کی ہے۔ ولایت بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت عطا کی ہے، ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے جو شان ہے رکھی ہے ولایت دے وچ، لیکن ولی ہون دے باوجود اللہ تعالیٰ دے اتنا قرب خاص چون دے باوجود آپ نے پھر بھی علم دین حاصل کیتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ دی بارگاہ میں گزارش کی تھی کہ میں علم دین حاصل کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ والدہ محترمہ نے آپ کو سفر دے واسطے علم دین دے سفر دے واسطے تیار فرما دیتا۔ جس وقت جان لگے نے تو والدہ محترمہ نے آپ دی جو قمیض ہے اس کی اندرلی سائڈ تے کچھ پیسے سن انہوں نے سی دیتا، کچھ رقم اس نے سی کے بند کر دیتا اور بیٹے نے روانہ کر دیتا۔ اور یہ جو ملاقات ہے اپنی والدہ محترمہ دے نال شاید آپ کی آخری ملاقات ہے، پھر اس کے بعد آپ واپس اپنی والدہ محترمہ نہیں مل سکے، لیکن ماں نے یہ فرمایا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ایک نصیحت کیتی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ چلیا ہے، قافلے دے نال آپ چل پے نے اور رستے دے وچ چور پے گئے، انہوں نے قافلے نوں لٹیا، لوگاں دی جائیداد جو بھی انہاں دے کول آیا، جس وقت آپ دے کول آئے نے چونکہ چھوٹی جی عمر ہے، بچپن ہے، تو کہتے ہیں کہ بچے تیرے کول کی ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میرے کول بھی دینار ہے. تو کیا کتنے نے؟ فرمایا کہ میری قمیض ہے اور اس سے نیچے سیتے ہوئے نے. تو حیران ہو گئے کہ بچہ جو ہے اس کو تو پیسے دے نال ویسے ہی انس ہوتا ہے, وہ پیسہ ویسے چھپان کی کوشش کرتا ہے, لیکن ان کو چھپے ہوئے نے پھر یہ سانو کیوں دستا پیا ہے. جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ عجیب ہے, عجیب گفتگو کرتا ہے, تو اپنے سردار کے کول لے گئے کہ اے سردار کیا بچہ ملیا ہے, عجیب و غریب بچہ ملیا ہے, عام بچے تو نہیں, عجیب و غریب بچہ ملیا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میری قمیض کے وچ پیسے سیتے ہوئے. تو انہوں نے کیا کہ دیکھو, جس وقت قمیض اتارا گیا اس کو کھولیا گیا اور اس کے واقعی پیسے نکلے. تو سردار نے کیا بچہ اے دس کے تو چھپا سکتا سے, تو ایویں کیوں نہیں کیتا, تو اپنے پیسے محفوظ کر سکتے ہیں, سانو علم ہی نہیں, پھر تو کیوں دسیا ہے کہ میرے کو پیسے نے. آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے کیا سی جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ نظر ولایت ہوتی ہے کہ ظاہری طور پہ تو آپ بچے سن لیکن اللہ دے ولی سن, اور آپ نے ایک ظاہری طور پہ کردار ادا کیتا ہے, ایک باطنی طور پہ کردار ادا کیتا ہے کہ جس وقت انہوں نے سردار نے ایک گل کی تھی, ایک گل سنی کہ میری ماں نے میرے کیا سی جھوٹ نہیں بولنا, تو اس نے کیا کہ ہائے افسوس کہ میں اس بچہ تو ہے جو چھوٹا جا ہے اپنی ماں دے وعدے کو نہیں بھولیا, میں اللہ کا وعدہ بھلا کے بیٹھا ہوں. اور کہتا ہے کہ بچے میں چاہنا ہاں کہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کلمہ پڑھا دے, تو میں نے دوبارہ اسلام میں داخل کر دے, میں توبہ کرنا چاہنا ہاں, میں اپنے مالک دے نال کیتا ہے وعدہ وفا کرنا چاہنا ہاں. اور جس وقت اس سردار نے کیا کہ میں توبہ کرنی ہے, ان دے نال دے جنے چور نے وہ کہتے ہیں کہ سردار جس وقت تو چوریاں کرتا سے اسی ادوں بھی تیرے نال رہے ہیں, اگر ہوں تو توبہ کیتی ہے اسی ہوں بھی تیرے نال. اور نہ سارے نے توبہ کیتی ہے اور اس گل کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ جننے بھی لوگ سن سارے کو آپ نے بری کر دیتا سی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ولایت عطا کر دی. اور پھر آپ نے علم دین حاصل کیتا ہے, علم دین دیا جو مشقہ نے, جو تکالیف نے, انہوں نے آپ نے برداشت فرمایا ہے, انہوں نے آپ نے سامنا فرمایا ہے. اور علم دین مکمل حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ ہن ظاہری علم حاصل کر لیا ہے, لہذا ہن باطنی علم حاصل کیتا جائے. پہلے آپ نے ظاہری علم حاصل فرمایا ہے, ظاہری شریعت کا علم آپ نے پڑھا ہے, شریعت کا علم پڑھنے کے بعد پھر آپ طریقت دیوار سے نکلے ہیں, پھر آپ نے جنگل کا رستہ اپنایا ہے, آپ نے علیحدگی اپنائی ہے, بیابان وچ گئے نے, اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے نے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے نے. اور ایسے ایسے واقعات آپ نے ملتے ہیں کہ آپ نے ایک قسم کھا لی کہ جب تک مینو اللہ نہیں کھلاوے گا میں نہیں کھاواں گا, جب تک مینو اللہ پلاوے گا نہیں میں پیواں گا نہیں, جب تک اللہ مینو سلائے گا نہیں میں سواں گا نہیں. آپ نے قسم کھا لی کہ میں مسلسل عبادت کرنی ہے, مسلسل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. اور آپ نے ذکر کی کثرت, عبادات کی کثرت, آپ کا جو وصلی روزہ ہے اس کی کثرت, اس سے دل کی بہاؤ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہو کے پھر کس طرح بغیر کھان پین کو اتنے دن گزار سکتا ہے. انسان ہوئے اور وہ اتنے دن کیویں گزار سکتا ہے. جس طرح کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کا 12 سال کا روزہ مشہور ہے, تو انسان کے خیال آتا ہے کہ کس طرح انسان ہے بغیر کھان پین تو کیویں زندہ رہ سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے نے, اللہ تعالیٰ دی مخلوق نے, انہوں کا وجود بھی ہے, انہوں کی شکل اور صورت بھی ہے, اور وہ کچھ کھاندے پیندے نہیں. انہوں کی خوراک اللہ کا ذکر ہے, انہوں کا کھان بھی اللہ کا ذکر ہے, انہوں کا پین بھی اللہ کا ذکر ہے, انہوں کا سونا بھی اللہ کا ذکر ہے, انہوں کا جاگنا بھی اللہ کا ذکر ہے. نہ انہوں نیند آتی ہے, نہ وہ تھکتے نے, نہ وہ اکتے نے, نہ انہوں بھوک لگتی ہے, نہ انہوں پیاس لگتی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. کدے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو حکم ملتا ہے وہ کر دیتے. یہ فرشتیاں کی شان ہے. تو فرمایا کہ جس وقت انسان تو فرشتے نالوں افضل ہے, بال اتفاق انسان فرشتے نالوں افضل ہے,
فرمایا کہ جس وقت انسان دی روح فرشتیاں نال پاک ہو جاوے پھر اس انسان کو بھی نہ کھان دی حاجت رہندی ہے نہ پین دی حاجت رہندی ہے، اور پھر اس کی جو خوراک ہے اس کا کھانا بھی اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، ان کا پینا بھی اللہ کا ذکر بن جاتا ہے۔ اس واسطے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کاملین جڑے نے وہ کئی دن اگر بغیر کھان پین تو گزارتے سن، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں کی جو خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر بن جاتا سی اور انہوں کی زندگی اللہ کے ذکر نال سلامت سی، اور یہی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے شان عطا کیتا ہے کہ انہوں نے جیندیاں اللہ کے ذکر دے نال زندہ رہنے، جس وقت وہ ظاہری طور پہ وصال بھی کر کے نے اللہ نے وہ ذکر کی برکت دے نال پھر بھی انہوں نے زندہ رکھیا ہے، وہ دنیا تے جان تو بعد پھر بھی زندہ نے، کیونکہ انہوں نے وہ خوراک کھاتی ہے کہ جیڑی حیاتی والی خوراک ہے، جو پاکیزہ زندگی والی خوراک ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جڑا بندہ نیک اعمال کرے ایمان لانے تو بعد اللہ اس کو پھر ایک پاکیزہ زندگی دے نال زندہ فرما دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وقت گزار رہا ہاں اور میں کیا کہ میں کچھ کھانی پینی نہیں، بزرگ آ گئے اور انہوں نے آ کے میرے نال ہم کلام ہوئے، گفتگو کی تھی، اور اس کے بعد میں نے کہتے ہیں کہ میں تھوڑے نال دوستی کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہاں، اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تسی اتنے ٹھہرو میں پھر تمہیں ملن دے واسطے آواں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال گزر گیا ہے، میں اسی مقام پہ موجود ہاں، سال کے بعد پھر وہ آئے، پھر انہوں نے آ کے میرا گفتگو کی تھی، مینوں آ کے ملے اور میرے واسطے کھانا لے کے آئے، پین دے واسطے پانی لے کے آئے، اور مینوں کیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہاں، مینوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں دونوں کھلاواں اور دونوں پلاواں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کہ میں تو اللہ تعالیٰ نے نال وعدہ کیتا ہے کہ اللہ مینوں کھلاوے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں ایک گل کی تھی تو میرے دل دے وچوں میرے باطن دے وچوں یہ صدا آئی کہ اے جڑا کھانا اور پینا ہے اسی تینوں کھلا دے پلا دے، اس واسطے تسی کھا پی لو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس کھانے نو تناول فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے مجاہدہ مکمل فرما لیا، اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی ولی تو آپ مادر سن جو مقامات آپ نے پانے سن اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیتے، اور آپ کو کیا مقام ملیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان عطا کی کہ فرمایا کہ اے عبد القادر تو دنیا وچ میرا نائب ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورج چاند ستارے دن رات ہفتہ مہینہ سال ہر چیز میرے تابع کر دیتی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ جیڑی اللہ نے میرے تابع نہ کیتی ہوئے۔ اس واسطے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ اے جڑا میرا قدم ہے یہ ہر ولی اللہ دی گردن پر ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا ہر کسی دی بات نہیں، ہر کسی دے اے واسطی گل نہیں ہے، اے وہی دعویٰ کر سکتا ہے جنہوں اللہ شان عطا کر دے۔ اور پھر جس وقت آپ نے اعلان فرمایا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ بھی مجاہدہ کر رہے ہیں، کئی ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ دی عبادت پہ کرتے ہیں، جس وقت آپ نے ارشاد فرمایا آپ تک آواز پہنچی ہے، آپ نے اپنی گردن جھکا لی، اور کیا تہاڈا جو قدم ہے وہ میری گردن تے نہیں بلکہ میری آنکھاں تے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں شان عطا کیتی ہے۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تسی واعظ و نصیحت کرو، آپ نے مدرسہ بنایا، مدرسہ قائم کیتا، دین اسلام دی تبلیغ دا آپ نے تعلیم دا تعلم دا سلسلہ آپ نے جاری فرمایا، اور کیسا مدرسہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جیڑا میرے مدرسے دے وچ ایک وار آ جاوے یا میرے مدرسے دے سامنے گزر جاوے، اللہ مرن تو بعد انہوں اے بھی صلہ عطا کرے گا۔ میرے مدرسے دے جو سامنے لگ جاوے گا اللہ ایدہ بھی انہوں صلہ عطا کرے گا۔ یہ آپ نے دعویٰ فرمایا ہے۔
اور یہ حقیقت ہے. ایک آدمی آیا ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور میرا باپ بڑا گنہگار سی اور بڑا ہی گنہگار سی، لیکن جس وقت مرن لگیا ہے نا تو اس وقت میں نے کہتا ہے کہ جس وقت مر جاؤں نا تو میرے مرن تو بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانا اور انہوں نے کہنا میرے واسطے دعا کرنا کہ اللہ میری بخشش فرما دے وے. تو آپ نے فرمایا کہ اے دس کہ تیرا باپ کدے میرے مدرسے بھی آیا ہے یا میرے مدرسے دے کو لنگیا آوے؟ اس نے کہا جی ہاں حضور ایک دفعہ تواڈے مدرسے میرا باپ آیا سی. آپ نے فرمایا کہ پھر تو گھر چلا جا اور تو ویکھ لے گا کہ اللہ ایندا انہوں کی بدلہ عطا کرتا ہے. رات کو بیٹا سویا ہے، باپ نے ویکھیا جنت کا لباس پہنیا ہے، خوش باش ہے. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا تے اللہ نے شان کیویں عطا کی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ شان میرے صدقہ حضور غوث پاک کا ملی. ایسا مدرسہ آپ نے قائم فرمایا ہے. اور جس وقت آپ نے پھر تبلیغ کا سلسلہ فرمایا آپ بیان نہیں فرما دے، چونکہ آپ کی جو مادری زبان ہے وہ فارسی سی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مادری زبان جویں اپنی پنجابی ہے انہاں دی فارسی سی، عربی نہیں سن اجمی سن اور لوگ سارے عربی میں گفتگو کرنی ہچکچاندے سن. آپ سوئے نے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کرائی اور فرمایا کہ بیٹا کلام کر. عرض کی حضور میری زبان اجمی ہے، اے عربی نے انہاں دی زبان جس دی جڑی زبان ہوئے اون دے بعد اس نے اپنی زبان بولنا کوئی مشکل نہیں. فرمایا کہ انہاں دے سامنے میں کس طرح گفتگو کراں گا، میں نے ڈر لگتا ہے. آپ نے فرمایا کہ منہ کھول. جس وقت آپ نے اپنا منہ کھولیا ہے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کر دیا اور پھر آپ صبح اٹھے نے اور آپ نے واعظ کی ابتدا فرمائی. جس وقت آپ واعظ کرنے لگے نے تو پھر تھوڑی جی دقت محسوس ہوئی ہے، پھر تھوڑی جی دقت پیش آئی ہے. تو دوسری مرتبہ جس وقت آپ واعظ فرما رہے ہیں دوران واعظ آپ کے سامنے مولا علی مشکل کشا آئے ہیں. آقا علیہ السلام نے خواب میں چاہ کے زیارت بھی کرائی ہے، لعاب دہن بھی عطا کیتا ہے اور مولا علی مشکل کشا بیداری میں تشریف لائے ہیں. آواز کرتے پہلے دوران بعد تھوڑی جی زبان ہچکچاہٹ بھی محسوس ہوئی ہے. سامنے مولا علی آگے فرمایا بیٹا کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ حضور میری زبان اجمی ہے، انہاں دی زبان عربی ہے. فرمایا کہ منہ کھول. جس وقت منہ کھولے آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن عطا کیتا. عرض کرتے نے مولا آقا علیہ السلام تساں 6 مرتبہ کیوں عطا کیتا ہے؟ یہ نہیں عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے پہلے تشریف لایا، عرض کی تھی حضور 6 مرتبہ کیوں عطا کیتا جے؟ فرمایا چونکہ آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ عطا کیتا ہے، انہاں دے ادب دی وجہ تو میں 6 مرتبہ عطا کیتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا ہے. پھر کیسے خطاب ارشاد فرمائے نے کہ آپ دا جو مجمع ہے وہ لاکھوں دا ہوندا سی، لاکھوں لوگ سنن واسطے آتے سن اور ہزاروں لوگ آپ کے خطبات لکھتے ہوندے سن. جو آپ خطبہ ارشاد فرماتے سن ہزاروں کاتب ہوندے سن جڑے لکھتے سن، لاکھوں ہوندے سن جڑے سنتے سن اور سینکڑوں ہوندے سن جنہاں دا وصال ہو جاتا سی. ایسی محبت اور ایسی رحمتاں دا نزول ہوتا سی کیونکہ آپ کی جو مجلس ہے، آپ کی جو محفل ہے وہ عام محفل نہیں سی. آپ کی محفل وچ اولیاء بھی آندے سن، آپ کی محفل وچ امام الانبیاء بھی آندے سن. آقا علیہ السلام دے نواسے نے اور ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور دوران خطبہ آپ نے اچانک آپ نے فرمایا کہ یا اسرائیلو اسمع کلام محمد، اے اسرائیلی محمد کا کلام سن کے جاؤ. تھوڑا جا آپ بڑے نے اوپر پھر بیٹھ گئے نے. بعد میں پوچھا گیا حضور تسا ایک الگ جملہ بولیا سی دوران گفتگو. آپ نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام لگ کے جاندے پے سن، میں انہاں نوں روکیا ہے کہ اے خضر ٹھہر جا، میرے محبوب کا کلام بھی سنی جا. تو اسرائیلی ہے، میرے حبیب کا کلام بھی سنتا جا. اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی سی کہ آج تو سپیکر نے، مائک نے، اس وقت کوئی سپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. لاکھوں لوگ نے اور جنی آواز
پہلے کول جا رہی ہے اونی آواز ہی جو سب تو اخیر تے بیٹھا ہے اندے کول جاتی سی. یہ بھی آپ کی کرامت سی کہ لاکھ بندہ ہے تو جو آپ نے سب تو زیادہ قریب بیٹھا ہے جنہ انہوں آواز پہنچ رہی ہے جو سب تو اخیر تے بیٹھا ہے اینی اس کو بھی سنائی دینی ہے. بلکہ ایسے اولیاء کرام دے واقعات ہی موجود نے کہ جڑے اپنے علاقے میں موجود ہوندے سن اور انہوں نے کہنا کہ جیسے حضور غوث پاک کی محفل نہیں پہنچ سکے تو کیا کرنا اپنے ارد گرد دائرہ لگانا اور کہنا کہ اسی حضور غوث پاک کی محفل چاں اور انہوں نے اوتھے آواز سنائی دیندی رہتی سی. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کیتا سی اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے مقام و مرتبہ عطا کیتا. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مسلک ہے وہ حنفی سی آپ رفع یدین کرتے سن تو تسی رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسی حضور غوث پاک کو منتے ہو تو اس کا یہی سوال ہے کہ گل صرف رفع یدین دی نہیں ہے, گل ہے حضور غوث پاک دے عقیدے دی کہ انہاں دا عقیدہ کی سی, انہاں دی سوچ کیا سی, وہ آقا علیہ السلام نو کیویں منتے سن, کیا تسی بھی اوویں ہی منتے ہو, کیا تہاڈا بھی وہی عقیدہ ہے؟ شیخ علی ہیتی رحمت اللہ علیہ آپ نے ہمیشہ قرب وچ رہن والے ولی سن اور آپ کی محفل وچ بیٹھے نے, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور انہاں دے نیند دا غلبہ آ گیا. اے جڑی نیند ہے یہ بھی جس وقت گفتگو ہو رہی آپ محفل دے وچ بھی کچھ لوگ نے انہاں نیند آ جاتی ہے. یہ جڑی نیند ہے دو طرح دی ہوتی ہے, ایک نیند ہوتی ہے جڑی شیطان کی طرفوں آتی ہے, ایک نیند ایسی ہوتی ہے جس وقت بندے تے رحمت ہوئے تو آٹومیٹکلی اکھاں بند ہو جاتی ہے. جو شیطانی نیند ہے وہ اس واسطے ہوتی ہے کہ اینو کوئی گل جڑی اے کرنا تو لنگ گئی نہ ہی سنائی دے وہ بچا لیتا ہے کہ گل سنے گا ہی نہیں پھر عمل کی کرے گا. لیکن جو رحمت والی نیند ہوتی ہے ظاہراً سو جاتا ہے حقیقت جو جاگتا ہوتا ہے. آپ کی اکھ لگی ہے نیند کا غلبہ آیا جس وقت سوئے نے آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. جس وقت آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے ممبر تو اٹھ بیٹھے نے, تھلے آ گئے اور جس جگہ تو بیٹھے تھے نا سامنے ہاتھ بن کے آپ کھڑے ہو گئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ لوگ سارے پریشان نے بھی یہ ستے پہ نے, انہوں نے خطبہ چھڑ دیتا ہے, ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے. جس وقت آپ بیدار ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ حضور تسی اتنے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تو آنکھ تیری لگی ہے تو کی دیکھیا ہی؟ کہنے کہ میں جی آقا علیہ السلام کی میں نے زیارت ہوئی ہے. فرمایا کہ تو ستا ویکھدا پیا سے میں جاگدا ویکھ رہا سا. تو اگر ایسی شان اگر ایسا عقیدہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق ہوئے تو پھر وہی حضور غوث پاک کو منن والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام اور شان عطا کی ہے کہ آپ جاگدیا ہویا آقا علیہ السلام کی زیارت پہ کرتے ہیں اور آپ کی محفل دے وچ آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کیتا کہ آپ نے مدرسے دے وچ ایک عورت اور اس نے آ کے اپنا بچہ داخل کرایا, عرض کرتی ہے کہ حضور میرے بچے کو عالم دین بنا دے. مدارس سے روٹی تھوڑی سی روکی سٹکی ہوتی ہے, وہ بچہ کھا رہا ہے. ایک دفعہ ماں آئی تو اس نے دیکھا کہ میرا جو بچہ ہے نا وہ سکی روٹی کھا رہا ہے. بڑا دل دکھیا کہ میرے بچے کو اچھا کھانا بھی نہیں دے سکتے. جس وقت گئے حضور غوث پاک ملن واسطے دیکھا کہ آپ گوشت تناول فرما رہے ہیں. شکوے نال کہندی ہے کہ دیکھو کہ میں تہاڈے کول اپنا بچہ گلیا ہے, تسی آپ گوشت کھاندے جے, میرے بچے کو سکی روٹی کھلاندے جے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بیٹھ جا, کھانا کھا لیا, ہڈیاں جوڑیے رکھیاں. اس وقت فارغ ہو گئے تو آپ نے انہاں ہڈیاں تے ہاتھ رکھیا اور فرمایا کہ مرغی اللہ دے حکم نال زندہ ہو گیا. وہ مرغی زندہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ مائی جدو تیرا بچہ ایویں دا بن جائے گا تو وہ بھی گوشت کھاوے گا. اور ایک تاجر کا واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جو مریدین نے انہاں دے واسطے کہ ایک تاجر اور اس نے ایک اللہ دے ولی اپنے پیر دے کول پوچھتا ہے کہ حضور میں تجارت کرنے واسطے جانا ہے, مشورہ دیو کہ چلا جاواں کہ نہ جاواں. آپ نے انہوں نے دیکھا کہندے نے کہ نہ جائے گا, لٹیا جائے گا, قتل ہو جائے گا, تین چور پہ جائیں گے.
اور اگو حضور غوث پاک مل گئے. آپ جس وقت آپ نے ملیا تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ کہتا کہ تجارت جانا سی لیکن انہوں نے منع کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ادا سی نا کہ لوگ کاروبار کرنے دے واسطے بھی اللہ دے ولیاں کو مشورہ لیندے سن. یہ بھی تو ایک ادا ہے نا کہ کاروبار کرنا اپنا ہے لیکن مشورہ اللہ دے ولی کو جا کے لیا ہے. آپ نے فرمایا کہ چلا جا کچھ نہیں ہوتا. اس نے تیاری کی رات میں ستا جس وقت خواب آیا خواب وچ ویکھیا کہ وہ تجارت گیا ہے. اس نے کافی چور پایا ڈاکو اس نے مار دیتا. اس کی گردن اتار دیتی. اٹھیا جلدی ڈر کے اور اس کی گردن تے خون لگیا ہوا سی. پریشان ہو کے حضور کی بارگاہ میں جایا کہتا حضور میں خواب دیکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہونی حقیقت سے لیکن جب اثر کیا ہے نا کہ چلا جا کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے حقیقت نو خواب وچ بدل دیتا ہے.